القدر ہے آخری طاق میں، رحمتیں لوٹ لو بحر فیضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز و مکرم سامعین، جیسا کہ ہم رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں، اور اس آخر عشرے میں رمضان المبارک کی ایک اہم ترین محتم بالشان عبادت جو رات کی شکل میں شب قدر کے نام سے مشہور ہے، جس کو تلاش کرنا اور جس میں عبادت کرنا کئی ہزار مہینوں سے بہتر اور افضل ہے۔ آج کی نشست میں ہم اسی شب قدر کی فضیلت اور اس کی عظمت سے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ میرے عزیزوں، شب قدر ایک نہایت ہی عظیم الشان اور افضل ترین رات ہے جو اللہ پاک کی جانب سے امت محمدیہ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، جو پچھلی امتوں کو نہیں دیا گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا میں یہ رات بتلا دی گئی تھی، پھر کسی وجہ سے یہ رات کب ہوگی اس کی تعیین کو اٹھا لی گئی، جس میں ہمارے لیے بہت سارا خیر کثیر چھپا ہوا ہے۔ شب قدر کی فضیلت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں ایک مستقل سورت اسی نام سے نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ قرآن و حدیث میں اس رات کے جو خاص بہت سارے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن ہم کچھ فضائل کو آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس میں سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوا، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم اسی رات میں نازل کیا گیا، لیکن آسمان دنیا سے رفتہ برفتہ موقع بموقع بذریعہ جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کیا گیا۔ اسی طرح سے دوسری فضیلت، اس رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی بہت زیادہ ہے۔ کتنی زیادہ ہے اس کا علم تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو ہے۔ اسی طرح تیسری فضیلت اس رات کی، میرے عزیز دوستوں، فرشتے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے بندوں کی سال بھر کی تقدیریں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ چوتھی فضیلت، یہ رات تمام آفات و بلاؤں سے، مصیبتوں سے حفاظت والی رات ہے۔ پانچویں فضیلت، یہ رات سلامتی اور برکت والی ہے۔ چھٹی فضیلت، اس رات کی برکتوں کا سلسلہ کسی خاص متعینہ حصے تک ہی نہیں بلکہ ساری رات، یعنی رات کے شروع سے لے کر رات کے ختم ہونے تک صبح صادق تک جاری رہتا ہے، یعنی خیر و سلامتی برکتیں صبح صادق تک جاری رہتی ہیں۔ اسی طرح سے جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے، اس کے سال بھر کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آٹھویں فضیلت، جس نے اس رات کو پا لیا گویا کہ وہ سارے خیر کو پا لیا، جو اس رات سے محروم کر دیا گیا وہ ہر قسم کے خیر سے محروم کر دیا گیا۔ یعنی میرے عزیز دوستوں، یہ رات تو کیسے بھی آ کر ہی رہے گی، لیکن اس رات میں جو عبادت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پر ندامت و استغفار نہیں کرے گا، وہ شخص اس رات میں محروم رہے گا۔ اسی طرح سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو پانے کے لیے رمضان المبارک کے اخیر عشرے میں بہت زیادہ، تمام راتوں سے کچھ زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کیا کرتے تھے کہ راتوں میں جگا کر ان سے بھی عبادت کروایا کرتے۔ تو میرے عزیز دوستوں، اتنی عظیم الشان اور برکتوں والی رات ہے، اس رات کے ملنے پر ہمیں اس بات کی مکمل کوشش کرنی چاہیے کہ اس رات کا کوئی لمحہ بالکل بھی ضائع نہ ہو، فضول نہ ہو، اور تمام کا تمام وقت ہمارا عبادات، اذکار وغیرہ میں گزرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بعافیت شب قدر نصیب فرمائے، اور ہم سب کو شب قدر کو پا کر اس کی قدر و منزلت کو سمجھنے اور اس میں عبادات، دعاؤں، ذکر وغیرہ کا اہتمام کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہونے کی ہم سب ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عطا فرمائے، آمین۔